السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. آج ہم ہمارے نصاب میں شامل ایک نظم دھرتی تیرا مجھ سا روپ اس کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے شاعر ہیں قاضی سلیم. سب سے پہلے تو ہم ان کا قاضی سلیم کا تعارف دیکھیں گے تاکہ ہم کو نظم سمجھنے میں آسانی ہو جائے. قاضی سلیم 1930 میں اورنگ آباد میں پیدا ہوئے. مسلم علی گڑھ یونیورسٹی سے انہوں نے بی اے کیا. پھر LLB کرنے کے بعد وکالت کے پیشے سے وہ وابستہ ہوئے. عملی طور پر سیاست میں بھی وہ سرگرم رہے اور خاص طور پر کانگریس پارٹی سے جڑے رہے. مہاراشٹرا لیجسلیٹو کونسل کے ممبر بھی رہے. ان کی شاعری کے بارے میں اگر ہم دیکھیں گے تو انہوں نے خالص نظم گوئی کی طرف توجہ دی ہے. جدید تر نظم کو آب و تاب عطا کرنے اور وقار و اعتبار بخشنے والے اہم نظم گو شاعروں میں قاضی سلیم کا نام بھی خصوصیت کا حامل ہے. جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ قاضی سلیم نظم گو شاعر تو ہیں لیکن کون سے نظم گو؟ جدید نظم گو شاعر ہیں. اب وہ جدید نظم کو وقار اور اعتبار بخشنے والے شعراء میں ایک اہم نام کے طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں. شروعاتی دور میں قاضی سلیم ترقی پسند تحریک سے متاثر نظر آتے ہیں. چونکہ ہم دیکھیں گے ان کی پیدائش جیسے کہ بتایا گیا کہ 1930 ہے اور ترقی پسند تحریک 1936 میں شروع ہوتی ہے. مطلب ان کے لڑکپن میں ان کے بچپن میں انہوں نے جو ترقی پسند تحریک کو دیکھا تھا اس کا کچھ حد تک اثر ان پر دکھائی دیتا ہے یا وہ متاثر کرتی دکھائی دیتی ہے. لیکن بہت جلد انہوں نے سب سے علیحدہ اور منفرد اسلوب اختیار کیا جو بعد میں ان کی پہچان بن گیا. پھر انہوں نے کیا کیا؟ اپنا ایک نیا اسلوب جو سب سے منفرد تھا اس کو اختیار کیا اور یہ اختیار کر کے انہوں نے جو کام کیا ہے کہ اردو کو ایک نئی پہچان یا پھر اردو ادب میں ان کی ایک ایسی پہچان بن گئی جو سب سے منفرد دکھائی دیتی ہے. انہوں نے جو کام کیا ہے وہ انہوں نے جو نظمیں لکھی ہیں وہ نظمیں ترقی پسند تحریک سے ہٹ کر اور ایک نئے ڈھنگ سے ایک نئے طرز پر انہوں نے لکھی ہیں. قاضی سلیم کی نظم نئی نظم کا ایسا روپ ہے جو سب سے علیحدہ یعنی کہ سب سے مختلف انہوں نے ایک انداز اپنایا ہے. قاضی سلیم کی 50 سالہ شعری زندگی کا سرمایہ کمیت کے اعتبار سے مختصر صحیح لیکن کیفیت کے لحاظ سے جاندار ہے. انہوں نے 50 سالہ شاعری کی ہے یعنی کہ 1930 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے اور 2005 میں ان کی وفات ہوتی ہے. اتنی عمر پانے کے بعد تقریباً انہوں نے جو 50 سال کا دور اردو شاعری کے لیے دیا تھا اس سے ہم کو یہ بات واضح دکھائی دیتی ہے کہ ان کا یہ کام 50 سال کے لحاظ سے کم ہے، مختصر ہے لیکن جاندار ہے. اس میں کچھ نیا پن ہے، کچھ نئی باتیں ہیں. نجات ان کا پہلا مجموعہ کلام ہے جو 1971 میں شائع ہوا. 1971 میں نجات ان کا پہلا مجموعہ کلام شائع ہو چکا ہے. ان کا دوسرا مجموعہ کلام ہے رستگاری اور یہ 2004 میں منظر عام پر آیا ان کے انتقال سے ایک سال قبل. تو دو ان کے مجموعے نجات اور رستگاری ان کے دو مجموعے شائع ہو چکے ہیں. اب ہم اگر دیکھیں گے کہ جیسا کہ بتایا گیا کہ ان کا جو طرز ہے اس میں
انفرادیت ہے یا مختلف ہے. جو روایتی نظم گوئی تھی اس سے بالکل مختلف انداز انہوں نے اپنایا ہوا ہے. اور جو شخص شروعاتی دور میں ترقی پسند تحریک سے متاثر تھا اس شخص نے کچھ وقفے کے بعد پھر ایک نیا اپنا اسلوب علیحدہ ایک طریقہ کار اپنایا اور پھر ایک نئی پہچان انہوں نے اردو نظم کو دی. اب وہ کس طرح کا پہچان ہے یا کس طرح کی نظمیں انہوں نے لکھی ہیں اس کو ہم دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. خاص طور پر اگر ان کا ہم مجموعے کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ان کی جو نظمیں ہیں وہ آزاد نظمیں بھی دکھائی دیتی ہیں. ایسی ہی ایک نصاب میں شامل نظم جو ہے دھرتی تیرا مجھ سا رو، اس کا مطالعہ ہمیں کرنا ہے. پہلے میں نظم مکمل نظم پڑھ کر سناؤں گا آپ کو، اس کے بعد اس کی ہم تشریحات کی طرف آئیں گے. دھرتی تیرا مجھ سا رو، چاہے چھاؤں ہو چاہے دھوپ، اندھے گہرے کھڈ پاتال، سینہ چھلنی روح نڈھال، باہر ٹھنڈک اندر آگ، دل میں درد زباں پر راگ. دھرتی تیرا مجھ سا رو، تیری صدیاں میرے پل، وہی قیامت وہی اجل، تیری مٹی اور میرا خمیر، تیرا خدا اور میرا ضمیر. دھرتی تیرا مجھ سا رو، بیج اگے یا خبر بنے میری طرح، معاف کیجیے گا، بیج اگے یا خبر بنے، پھول کھلے یا راکھ اڑے، میری طرح چپ چاپ رہے میری طرح ہر درد سہے. دھرتی تیرا مجھ سا رو، چاہے چھاؤں ہو چاہے دھوپ. بہت ہی خوبصورت نظم ہے. انہوں نے دھرتی کو، دھرتی سے یا زمین سے، دھرتی یعنی کہ زمین کو کہتے ہیں، تو اس زمین سے ایک مختلف اپنی زندگی کے حالات کی عکاسی کرنے والی، یا جن پریشانیاں جن مصیبتوں جن تکالیف سے ہم گزرتے ہیں پوری زندگی، اس کے مختلف مراحل کو انہوں نے یہاں دھرتی سے تشبیہ دے کر اس کے ساتھ جو کچھ بھی حالات پیش آتے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی ہے، یا اپنے دل کی باتوں کو الفاظوں میں پرو کر انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. بڑے ہی خوبصورت عنوان انہوں نے چنا ہے، دھرتی تیرا مجھ سا رو. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عنوان سے ہی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دھرتی تیرا مجھ سا رو. دھرتی جو ہے، زمین جو ہے، اس کا میرے جیسا روپ ہے. روپ یعنی کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رنگ ہے، یا ایک قسم کی شکل جس کو کہیں گے. روپ ہندی لفظ ہے جس کو ہم اردو میں شکل کہہ سکتے ہیں. تو دھرتی تیرا مجھ سا رو، دھرتی بھی ہندی ہی لفظ ہے. یعنی کہ اردو زبان میں اتنی جاذبیت ہے کہ دوسرے زبان کے الفاظ اس خوشی کے ساتھ یا اس ڈھنگ سے اپنا لیتی ہے کہ وہ دوسری زبان کا لفظ نہ لگ کے ہمارا ہی لفظ لگنے لگتا ہے. یہ اردو زبان کی خوبی ہے. یہاں پہ یہی کمال دیکھنے کو مل رہا ہے. دھرتی تیرا مجھ سا رو، تو دھرتی کو کہہ رہے ہیں کہ تیرا جو روپ ہے وہ میرے جیسا ہے. اب جیسا کہ میں نے نظم کو اب ایک مرتبہ پڑھ کر سنایا ہے، اس کا میں نے مطالعہ کیا ہے، آئندہ لیکچر میں ہم مکمل نظم کو تشریح کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. شکریہ.